تمہارا جگر پھاڑ کے رکھ دے گا. کاش کہ اس کو بھی اگر تم نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو تمہاری زندگی سدھر جائے. سارے لوگ بیٹھ گئے. ایک بندہ دور کھڑا ہوا تھا ایسے ہاتھ باندھ کر. عطا اللہ شاہ بخاری دسترخوان پر بیٹھے ہاتھ دھویا اور جیسے ہی ہاتھ ڈالا چاول میں کھانے میں فوراً نظر اٹھ گئی. فرمایا اے بھائی آپ کون ہو؟ ادھر آؤ. وہ بیچارہ ہندو تھا. وہ کون تھا؟ انگریز ہندو. ڈرتے 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 اتنے بڑے مولانا ہیں بھائی تو ڈرنا تو پڑے گا نا. اور جس مولوی سے پبلک ڈر گئی سمجھو وہ مولوی مر گیا. اس لیے کہ اسلام کی شان میرے نبی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اے میرے محبوب آپ سے جو ملتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا نبی سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. مولوی ڈرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. ادب اپنی جگہ مگر ڈرنا کس بات کا ہے بھائی؟ خوف کس بات کا؟ عالموں سے خوف. اور جس عالم سے قوم ڈر جائے وہ عالم کام ہی نہیں کر سکتا. ادب الگ چیز ہے, ڈر الگ چیز ہے. ایک ایک لاکھ کا مجمع الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہندو پور نکم پلی اور اس علاقے کی تمام بیٹی ماں بہنوں کی دعاؤں کی برکت سے, اپنی ماں اپنے باپ کی دعاؤں کی برکت سے, اپنے استاد کی جوتیوں کی برکت سے لاکھوں لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. بنگال میں, پنجاب میں, گجرات میں, یو پی میں, بہار میں, کلکتہ میں, بمبئی میں. آپ نے دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا 50,000 کم سے کم مجمع 10,000 15,000 20,000 کا ہوتا ہے. آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ ہندوستان کا یہ واحد جاہل مولوی ہے, گنہگار مولوی ہے جو ایک ایک بندے سے مصافحہ کیے بغیر میں اسٹیج سے نہیں اترتا. لوگ آتے ہیں روکنے کے لیے, بھائی بنگلور کے بڑے مولانا. میں نے کوئی بڑا نہیں ہے, سائڈ ہو جاؤ. جو پبلک میری 2.5 گھنٹہ تقریر بیٹھ کر کے سنی اور وہ اگر چاہتی ہو کہ اس مولوی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگ جائے تو منع کرنے والے کون ہوتے؟ کیوں منع کیا؟ یہ سیکورٹی کی کٹی سب ناٹک ہے. یہ مولویوں کا ویو بڑھانے کے لیے یہ سب تماشے کیے جاتے ہیں. آگے دائیں بائیں. ارے تو نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نواسا ہے کیا؟ کون ہے تو؟ ایک آدمی پیچھے دامن پکڑے ہوا. مولانا یہ سب تماشے ہوتے ہیں پروگراموں میں. 4 آدمی ہٹا کٹھا الو کا پٹھا ہے اور 4 آدمی پکڑ کے اسٹیج پہ چڑھا رہا ہے. یہ مولوی ہے یا ناٹک کرنے جا رہا ہے اسٹیج پہ؟ اللہ کو برا لگے گا وہیں سے گر جائے گا. طاقت دیا ہے خود چڑھو. تو نبی کی شان اللہ نے بیان کی کہ میرے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے نبی میرا ہے. کیا ہے؟ نبی. بوڑھا کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے مولانا میرا ہے. بچہ کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے مولانا میرا ہے. جوان کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے مولانا میرا. ہر کوئی یہی کہتا ہے. فرمایا علماء کی شان یہ ہوتی ہے. او کانگریس شیر کا بچہ ہو رہا ہے, یہ مولانا نہیں ہوتا. حضرت اندر آرام کر رہے ہیں, سب باہر رہو. اچھا, نیتا جی کی طرح حضرت کی بھی حالت ہو رہی ہے. غلط چیز ہے. علماء کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا قریب کا. ادھر آؤ. وہ قریب آیا تو نبی نے پوچھا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مولانا پوچھا آپ نے ہاتھ کیوں نہیں دھویا؟ تو کہا کہ حضرت میں ڈھیر ہوں. بولنا بھائی کیا ہوں؟ یہاں کی زبان ہے. اسے کہتے ہیں نالا صاف کرنے والے, گندا صاف کرنے والے کہتے ہیں نا. یو پی کی زبان میں بھنگی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باتھ روم وغیرہ صاف کرنے والے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خدا کی قسم سے جملہ کہا میرے بھائی,
دل کرتا ہے کہ وہ آدمی اگر آج زندہ ہوتا تو اس کے پاؤں کو دھو کر پانی اٹھا کر کے پی لیتا۔ کیا بات کہی؟ کہا کہ حضرت میں بھیڑ ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، بھیڑ ہے، لیکن یہ بتاؤ انسان ہو یا نہیں؟ کہا انسان ہوں۔ تو کہا کہ اگر انسان ہو تو بھوک تو لگتی ہوگی نا؟ کہا جی حضرت۔ کہا ہاتھ دھو، بیٹھو میرے ساتھ، بول دو، ہاتھ دھو اور بیٹھو۔ کانپنے لگا، اتنا بڑا مولانا ہم کو کہہ رہا دسترخوان پہ بیٹھو، اور ان کے میزبان لوگ تو مار دیں گے ہم کو۔ میزبان ایک آیا بھاگا ہوا، حضرت حضرت حضرت۔ حضرت نے چھڑک دیا، کہا سائڈ ہو جاؤ۔ حضرت کچھ نہیں، انسان ہے، بھوک لگی ہے، کھانا ہے، کیوں نہیں کھائے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دور بیٹھنے لگا تو خدا کی قسم عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا نہیں نہیں، آج تو تم میرے قریب بیٹھو گے۔ اور آگے سنو، فرمایا آج پلیٹ بھی ڈبل نہیں ہوگا بلکہ ایک پلیٹ ہوگا اور میں اور تم اسی میں کھاؤ۔ اور آگے سنو، ایک آلو کا ٹکڑا عطا اللہ شاہ بخاری نے سالن کے پیالے سے نکالا اور اس آلو کے ٹکڑے کو اس کے ہاتھ میں دے کر فرمایا آدھا کھاؤ۔ کیا کرو؟ جب اس نے آدھا کھا لیا تو آدھا عطا اللہ شاہ بخاری نے خود کھایا۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق نے، تیری محبت نے، تیرے پیار نے دنیا کو پاگل کر دیا۔ اگر تیرا اخلاق اونچا نہ ہوتا، کوئی ایک بھی کلمہ نہ پڑھتا۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان نظر آتا ہے، کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے، قرآن پڑھنے والا نظر آتا ہے، نماز پڑھنے والا نظر آتا ہے، فرمایا یہ سب کا سب امام الانبیاء کی محبت کا صدقہ ہے، اخلاق کا صدقہ ہے۔ ایک طرف یہ دیکھو اپنے بزرگ کو اور ایک طرف اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کتنے گر گئے، ہم کتنے گر گئے، ہمارا اخلاق کیا ہو گیا، ہم کہاں چلے گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے وہ آلو کا ٹکڑا لیا اور منہ میں جو ڈالا تو اس بھیڑ کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگا، رونے لگا۔ فرمایا کہ شیخ میں جانتا ہوں کہ آپ کو جانے کا ٹائم ہے، مگر میرے لیے آدھا گھنٹہ رکو۔ میں یوں گیا اور آیا، گیا اور آیا، بھاگا ہوا گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، بچوں سے کہا تیار ہو جاؤ، بابا کدھر لے کر جاؤ گے؟ فرمایا آج وہاں لے کر جاؤں گا جس انسان کو تلاشتے تلاشتے پورا ہو گیا، وہ محبت کا تاج محل آج مل گیا۔ آؤ آؤ اس انسان سے ملانے چلتا ہو جس دین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جس مذہب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری عمر ختم ہو گئی، وہ مذہب مجھے آج مل گیا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، سید عطا اللہ شاہ بخاری، بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، سیدھا عطا اللہ شاہ بخاری کی عدالت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب دنیا کی محبت میں جلا کر راکھ کر دیا، پیار اتنا دیا، اب جنت کا ٹکٹ دے دو، ہم سب کو کلمہ پڑھاؤ، لا الہ
انسان ہے وہ ویسے بنے تو لوگ ایسے بنے. ہم آج ایسے بن گئے تو لوگ ہم سے دور ہو گئے. کاش آج بھی تم عطا اللہ شاہ بخاری بن جاؤ, دنیا تمہارے قدموں پہ آ کر کے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھے. انسان بنو تو صحیح. لیکن تم چھوٹی مارکیٹ کے چوک پہ کھڑے ہو کر جب کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے ہو تو اسلام کے قریب آنے والا ہندو بھی دور ہو جاتا ہے. کہ اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر ہم تو اچھے ہیں نا. جب تم بےمانی کرتے ہو تو تمہارا ہندو دوست جو تمہارے قریب آ رہا تھا وہ بھی تم سے دور ہو جاتا ہے. کہ اگر اسلام بےمانی سکھاتا ہے تو پھر ہم مسلمان کیوں بنے؟ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آؤ, اسلام کا لباس پہنو اور اسلام کو اپناؤ. آج بھی دنیا تمہاری جوتیوں پہ اپنا سر رکھ کر کے اللہ کا کلمہ پڑھے گی. لیکن یہ آپس میں کتے بلی کی طرح لڑنا جھگڑنا, مسجد میں, مدرسے میں, روڈ پر, گھر میں, یہ غیر لوگ دیکھ دیکھ کر ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں. یہ مسلمان ہیں. ہنستا چہرہ رکھو. کیا رکھو؟ بازار میں رہو, دکان میں رہو, مکان میں رہو, چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھا کرو. بیمار ہو یا نہ ہو مسکراتے رہو. کام بنے یا نہ بنے مسکراتے رہو, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان قوم ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا ہے, وہ ٹینشن نہیں پالتا ہے. تھوڑا سا کاروبار نہیں چلا تو لنگور کی طرح منہ لٹکائے ہوئے ہندو کو نیچے پڑ جائے گا. وہ گاڑی پر ایسے منڈی پھرائے ہوا چلا رہا, سوچ رہا کھیت میں جا کے پڑا. جہاں پہ وہ کفری ہے. ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان بنداس قوم ہے. کون ہے؟ جو ہوگا وہ. ٹینشن مت لیا کرو کاروبار کو لے کر, بزنس کو لے کر کے, بیوی بچوں کو لے کر کے ٹینشن مت پالو. ہنستا چہرہ, اخلاق مند, سلام کرتے رہو. انشاءاللہ خوشیاں تمہارے قدموں پہ آ کر کے گریں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غریب ہو, محتاج ہو, سب کچھ ہو, مگر ہو تو انسان اور ہو تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. نہ کہا یا رسول اللہ. ہاں, اب دعا سلام کے بعد خیر خیریت ہوتی ہے نا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عمر ہے؟ کہا یا رسول اللہ 18 سال کی عمر ہے. 18 سال کی عمر ہے. کہا ہاں. شادی ہو گئی؟ کیا کہا شادی ہو گئی؟ ہم اگر کسی ننگم پلی کے 25 سال کے چھوکرا سے پوچھے ارے شادی ہوئی, کیا مولانا پاگل پن کی بات کر رہے ہیں, عمر کیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ٹائم پہ شادی ہو گئی ہوتی تو 8-10 بچے کا باپ بن گیا ہوتا. اور کیا رہا ہے میری عمر کیا ہوئی؟ او چھوٹو میاں صاحب کتنی بیٹی ہے؟ 3 بیٹی ہے. بڑی والی بیٹی 25 سال کی ہے, شادی ہو گئی. مولانا ابھی پی ایچ ڈی برابر نہیں کی, شادی ہو گئی. اللہ کی قسم قیامت کے دن ایسے باپ ماں کو اللہ تعالیٰ کھمبا میں باندھ کر کے جو پیٹے گا, باپ باپ کرے گا, بہت مارے گا, بہت ہو گئے گا. اس لیے اپنے اولاد کی شادی جلدی کیا کرو, ورنہ جتنی بار گناہ کرے گا بابا جان آدھا تجھے بھی ملے گا, 50%. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. میری بات ہو مجھے واپس کر دو, نبی کی بات ہو قبول کر دو. 14 سال میں لڑکا بالغ ہوتا, 25 سال کی عمر میں کہہ رہا ابھی ہماری عمر کیا ہوئی, گھر نہیں بنا, نوکری نہیں ہے, چھت نہیں. ارے بابا جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو کیا کرو گے نوکری لے کر؟ جب نفس تمہاری عزت دار نہیں ہوگی تو کیا کرو گے مکان بنا کر؟ پہلے اپنے نفس کے مکان کو ٹھیک کرو, وقت پہ شادی کرو. تو فرمایا شادی ہو گئی. کہا یا رسول اللہ نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا 18 سال. 18 سال کا بھی شادی کرو گے؟
پوچھ رہا ہے؟ بولنا کون پوچھ رہا ہے؟ آج تو غریب کو بروکر بھی نہیں ملتا ہے، بروکر بھی غریب کے گھر لے کر نہیں جاتا ہے، جو چمچہ اتنا فوٹو لیے رہے گا بیگ میں بھر کر، اتنا فوٹو، اور 1 سے 21 جھوٹ بولے گا، 1 سے بروکر بھی غریب کے گھر نہیں جاتا ہے، جاتا ہے۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم سے کون کرے گا؟ مدینے کا کون آدمی اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دے گا؟ نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ ہمارے پاس مکان ہے، نہ ہمارے پاس دکان ہے، نہ ہمارا چہرہ اچھا، نہ شکل اچھی، نہ رنگ اچھا۔ کہا یا رسول اللہ بیٹی کون دے گا؟ کہا کہ اقرار کرنا تیرا کام ہے، انتظار کرنا محمد کا کام ہے۔ اور اے صحابی تیرا کیا کہنا؟ کسی کے لیے بیوی اس کا باپ چنے گا، کسی کے لیے بیوی اس کی ماں لائے گی، کسی کے لیے بیوی اس کا یار چنے گا، کسی کے لیے بیوی متولی چنے گا، کسی کے لیے بیوی اس کی بہن چنے گی، کسی کے لیے بیوی اس کا خالہ چنے گی، کسی کے لیے بیوی اس کا ماموں پسند کرے گا۔ اے ایمان والو، اس کی قسمت کا کیا کہنا کہ جس کے لیے دلہن آمنہ کا بیٹا چن رہا ہو۔ کہا تو ہوں کر، میں تیرے لیے دلہن لے کر کے آؤں گا۔ کون دلہن تیرے لیے؟ بولنا بھائی، میں لاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ اب پریشان کے یا اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بچی کو لا کر کے میرے حوالے کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ پریشان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خط لکھا، اور کس کے نام خط لکھا معلوم ہے؟ پورے مدینے کا جو سب سے بڑا مال والا تھا، اس کا یہ تو آپ کو اچھا سمجھتے ہو نا، پورے مدینے میں سب سے بڑا۔ بیٹی کتنی ہے؟ ایک بیٹی، نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ اکلوتی بیٹی، عرب پتی باپ، مدینے کا سردار، بڑے اونچے خاندان والا، اور اس کے نام سے خط لکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او صاحب میں محمد آپ کی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کرنا چاہتا ہوں جو خط لے کر جا رہا ہے۔ اور اس کو دے دیا خط کو موڑ کر کے کہا پڑھنا نہیں، فلانے آدمی کے یہاں جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم کو اس کا گھر تو معلوم نہیں ہے۔ کہا پوچھ کر جاؤ۔ پوچھتا ہوا جو گیا تو دیکھا کہ اوہو ایک محل کے اندر چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پاؤں پہ پاؤں ایسے ڈال کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مال والا ایسے زیادہ بیٹھتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال، جس کے پاس اللہ 2-4 پیسہ دے دیتا ہے نا، 2-4 بلڈنگ، جب تم کہو کہ صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تم کو ٹائم دے دے، اس کے بعد دیکھو وہ اپنے دروازے کے باہر اس سے موٹا چیئر ڈال کر کے ایسے بیٹھ جائے گا۔ ابلیس کا نانا بھی، اور ٹانگ کو یوں ہلاتا ہے ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں کو مت ہلایا کرو، یہ نحوست کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ نحوست کی علامت۔ تمہاری نعمت چھن جائے گی۔ یہ فرعون کیا کرتا تھا، ایسے فرعون کی عادت تھی۔ اس لیے ان حرکتوں سے باز آؤ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، تو پاؤں پہ پاؤں ڈال کر بیٹھا تھا۔ یہ غریب بیچارہ دور سے دیکھا تو بدن میں ویبریشن ہونے لگا، جسم کانپنے لگا۔ یا اللہ میں کہاں آ گیا؟ نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں۔
بہرحال نبی نے بھیجا تھا تو ہمت کرتے کرتے گیا اور اس کو یوں خط دیا. خط کو ہاتھ میں لے, کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ مدینے سے آیا ہوں. کس نے بھیجا؟ اللہ کے نبی نے بھیجا. کیا یہ خط ہے؟ خط دیکھا تو باپ بیٹی اس دونوں کے درمیان جو بات ہو رہی تھی نا, تو اندر سے وہ جو بیٹی فاطمہ تھی اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ نکاح کی کوئی بات چل رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ بھائی بات بھائی ٹائم ہو گیا کیا؟ اگر تھک گیا ہو تو بولو, انشاءاللہ آپ پھر کبھی کرو گے تو یہاں سے آگے کنٹینیو سنا دوں گا انشاءاللہ. دعا کر لیں. اچھا کون کون نہیں تھکا ہے ہاتھ نہ اٹھائے؟ دیکھو کتنے لوگ تھک گئے, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. ایک زمانے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ 10-12 سال پہلے کی بات اور اپنی 19 سالہ زندگی ہندو پور کی جو میں نے گزاری ہے وہ سب یاد آ جاتا, سب یاد آ جاتا. 19 سال کی عمر میں ہندو پور میں آیا تھا میں, آج 50 سال کا ہو گیا. کتنے دن کا؟ اور تمہاری دعا سے آج بھی الحمدللہ خالی داڑھی لال ہوئی ہے, باقی معاملہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کتنی تگڑی دعا کر رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت سارے نیکم بلی کے وہ ذمہ دار لوگ جنہوں نے بے حد ہم کو سپورٹ کیا, اتنا سپورٹ کیا, وہ چیلنج کیا کرتے تھے ہمارے ان بد نصیب لوگوں سے جو ہمارے خلاف ہوا کرتے تھے کہ تیری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو مولانا کو ہاتھ لگا. شانو بھائی تھے, باسو بھائی تھے, عثمان بھائی کے والد تھے, اور ایسے بہت سارے لوگ تھے. اور آج بھی الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بیٹھے ہیں, جنہوں نے ہر طرح مجھے حوصلہ دیا اور ہمت دیا. 14 سال تک مجھے حوصلہ ہمت دیا. جو دنیا سے چلے گئے, میں اللہ کی عدالت میں جھولی پھیلا کر کہتا ہوں اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ایک عالم سے محبت کے بدلے ان کے قبر کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اور جو ایسے دوست ہمارے آج زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. تو اس بستی سے تو ویسے بھی میری عقیدت اتنی مضبوط ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. جب پورا علاقہ, پورا شہر 30 کو نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ 29 کو نماز ہوگی, 29 کا چاند ہے, اور پورا شہر اس کے خلاف تھا کہ نہیں 30 کا چاند ہوگا. اسی نکم ملی نے کہا تھا کہ مولانا نے اگر کہہ دیا 29 کا چاند تو 30 کو نماز عید ہوگی, اور ہر ایک سے الگ ہو کر کے 30 کو اسی عیدگاہ کے اندر نماز پڑھی گئی تھی. امامت میں نے کیا تھا. تو اس شہر کے لیے تو, اور یہ جو آج کا نوجوان ہے یہ لوگ تو بہت چھوٹا کرتا, کتنا بڑا بڑا 100 گرام, 150 گرام, 50 گرام. مگر پتہ نہیں کیوں یہ محبت اس وقت میں تھی ان کی جب بات یہ سمجھتے نہیں تھے, پھر بھی اسی طرح بیٹھے رہتے اور آگے پیچھے آگے پیچھے. اللہ, میں رو رو کر اللہ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محبت کو قیامت کے دن بھی سلامت رکھے. اور اللہ اگر جنت کا فیصلہ اس گنہگار کے حق میں ہو تو صرف مجھے نہیں بلکہ ایسے تمام لوگ جو نکم بلی, ہندو پور اور دوسرے لوگ ہیں, اللہ سب کو ہمارے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل کرے. تو ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ. اور آپ کے بیچ میں آنے کے بعد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, سینے میں قرآن کریم کے 30 پارے موجود ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ کے بیچ میں آنے کے بعد, ہندو پور نکم پلی میں آنے کے بعد, ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی دوسرے شہر میں بات کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں, کون میرا کیا کر سکتا ہے. اتنی محبت آپ حضرات نے کیا ہے. صحیح بدلہ اس کا اللہ ہی آپ کو عطا فرمائے گا. میری بیوی, میرے بچے ہر صبح دوپہر شام بنگلور میں ہم کو یہ پیغام ضرور دیتے ہیں, ہندو پور میں تھے تو ہم بہت اچھے تھے, بنگلور آ کے خراب ہو. یہ بیوی ہماری, بیٹیاں ہماری, بچے بڑے بڑے, الحمدللہ سارے لوگ آئے ہوئے. اس وقت میں سب کو لے کر آیا ہوں. تو چلو ہندو پور کے پرانے, ان کے بھی تو دوست لوگ تھے نا,
جو 14 سال رہ کر کے فیملی گئی تو ان کے بھی تو بہت سارے دوست ہیں نا یہاں، تو خالی میں ہی اپنے دوست سے ملوں، اس کو بھی حق ہے نا، تو سب کو لے کر کے آ گیا۔ میں نے کہا چلو اپنا پرانا شہر دکھاتا ہوں جہاں سے میں نے روزی روٹی کی ابتدا کی۔ بہرحال اللہ کو کیا منظور تھا، بس گئے تو گئے، مگر اللہ نے آپ کو اپنی محبت ہمارے لیے سلامت رکھا ہے، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو موت تک، آپ کی نسلوں کو میری نسلوں سے اللہ محبت عطا فرمائے، ہمیشہ اس محبت کو قائم رکھے۔ تو وہ بچی جو فاطمہ تھی اندر کھڑی ہو کر کے سن رہی تھی دونوں کی بات۔ اس کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی اور تیرے سے شادی، آئینے میں شکل دیکھا ہے، ابھی چلے جاؤ میں بعد میں بات کروں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، وہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، غریبوں کو ڈانٹا نہ کرو، مال والوں کو ڈانٹو گے آنسو گرے گا نہیں، مگر غریب کو اگر ڈانٹو گے اس کی غربت اسے رلائے گی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، غریبوں کو جھڑکا نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو، اس کے آنکھ سے آنسو گرے گا تو زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ کی عدالت میں پہلے پہنچے گا۔ کمزوروں سے ڈرتے رہا کرو، کمزوروں کی اللہ بہت جلدی سن لیتا ہے، بہت جلدی سنتا ہے۔ کسی کو کمزور سمجھ کر اگر دبانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو میرا پروردگار معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بہن کمزور ہوتی ہے، بھائی مضبوط ہوتا ہے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے، بہن کو باپ کا حصہ نہیں دیتا ہے، وراثت کا مال نہیں دیتا ہے، اور سارا حرام کا لقمہ خود کھا لیتا ہے، اور بہن بیچاری کمزور کرے گی کیا، کچھ کرتی ہے؟ باپ نے جو چھوڑا اس کا چوتھا حصہ بہن کا ہے یا نہیں؟ مگر کون دیتا ہے اپنی بہن کو باپ کے حصے میں سے؟ تو کمزور کو دباؤ گے اس کی آہ نکلے گی، دنیا برباد ہو جائے گی۔ آنسو گر گیا اس غریب کے آنکھ سے، جانے لگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، پروردگار میری بیٹی کو بھی ایسی بنا، نکم پلی کی تمام بیٹیوں کو اللہ ایسی عقل عطا فرمائے۔ وہ فوراً پردے کے باہر آئی، ابا کے پاس گئی اور کہنے لگی میرے بابا جان، تم نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہ دیکھا؟ بھیجنے والا اللہ کا نبی ہے، بھیجنے والا امام الانبیاء ہے۔ میرے بابا جان آپ تو قسمت والے ہو، فرمایا آپ تو مقدر والے ہو، کسی کے لیے داماد اس کا باپ لائے گا، کسی کے لیے داماد اس کا خاندان لائے گا، آپ تو قسمت والے ہو، آپ کے لیے داماد امام الانبیاء نے پسند فرمایا۔ کہا ابا جان نبی کے مقابلے میں آپ کی بات اب میں ماننے والی نہیں ہوں، اب میں شادی کروں گی تو اسی سے، کوئی دوسرا میرا شوہر نہیں ہوگا، اب میرا شوہر وہی ہوگا جس کو میرے لیے میرے محبوب نے پسند فرمایا ہے۔ اس نے، اور اب تو تم لوگ کو انتظار ہی نہیں کرنا، سارا سلیکشن انسٹاگرام پہ ہی ہو رہا ہے۔ اب مولانا کیا کرے گا، آ کر کے نکاح بنا دے گا، کام تو انسٹاگرام پہ پورا ہو چکا۔
جو بچا کھچا تو واٹس ایپ پہ ہوا، اور اس سے بھی جو بچا تو فیس بک پہ پورا ہوا۔ اب بچا کہاں ہے؟ اب مولانا کہے کے لیے تمہارے لیے بیوی چنے گا؟ تم نے موقع کہاں دیا کہ جمیل مولانا آپ میری بیوی سلیکشن کرو گے، آپ میرے لیے بیوی پسند کرو گے؟ کسی بیٹی نے مجھے موقع کہاں دیا کہ مولانا آپ میرے شوہر کو چنو گے؟ اب تو موبائل پہ ڈائریکٹ معاملہ سب چل رہا ہے، فوٹو گیٹو ویڈیو سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولانا بیچارہ بیچ میں خالی جھنجھونا بجانے کے لیے رہ گیا۔ جب باپ کو نہیں پوچھ رہا ہے، ماں کو نہیں پوچھ رہا ہے، تو مولانا کون ہے بھائی؟ اور یاد رکھو ایسی شادی قیامت تو آ سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس شادی کی ابتدا حرام سے ہوگی وہ شادی کامیاب ہوگی؟ بولو، نکاح سے پہلے دونوں کا بات کرنا جائز ہے؟ دیکھنا جائز ہے؟ لیکن مولانا پاگل اور بولنا دیکھنے کی بات، یہاں پوری رات ویڈیو کالنگ چل رہی ہے الحمدللہ۔ کس سے سلیکشن کرواؤ گے جوانوں اپنی بیویاں؟ بولو کس سے پسند کرواؤ گے؟ ارے بولو نا، ماں باپ سے۔ اور ایسا ماں باپ سے نہیں جو حرام خور ماں باپ ہو۔ ہاں، حرام خور ماں باپ بھی ہیں دنیا میں۔ کیسے؟ تم کو چاہیے خوبصورت بیوی اور تیرے باپ کو چاہیے مال۔ کیا چاہیے؟ یہ حرام خور باپ ہوتا ہے۔ ایسے باپ کو چھوڑو گے نا تو مال کے چکر میں جیسی تیسی لا کے دے دے گا۔ اس لیے دیندار باپ اگر صرف تمہاری فکر میں ہے، نہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے، اچھی دلہن لے کر کے آؤں گا، خوبصورت دلہن لے کر کے آؤں گا، تو ایسے باپ کو کہو کہ ابا آپ سلیکشن کیا کرو۔ ابا علماء سے کہا کرو حضرت میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی بچی آپ کی نظر میں ہو تو سلیکشن کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر کسی عالم کی چنی ہوئی بچی خراب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ عالم اپنی آنکھ سے سلیکشن نہیں کرتا، اپنی فراست سے سلیکشن کرتا ہے۔ کہاں سے؟ فراست سے، دل کی آنکھ سے۔ کہنے لگی میرے بابا میں نکاح اس سے کروں گی، امام الانبیاء نے پسند فرمایا ہے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، کل قیامت کے دن ہے میں فخر سے کہوں گی او دنیا والوں میں وہ ہوں جس کے لیے دولہا راجا نبی نے پسند فرمایا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا نے چنا ہے، میرا شوہر کوئی ایسا ویسا نہیں، نبی کی پسند ہے، میں کروں گی تو اس سے۔ اب بھاگ کر کے گئی اور آواز دیا، کہا کہ او جانے والے مسافر رکو، میں خود نبی کی خدمت میں آنا چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے، نکاح ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ارے بول بھائی، اب تم کہو کہ روکا ووکا نہیں چھپا، انگنی منگنی نہیں ہوئی، رسم قسم نہیں ہوا، یہ سب حرام ہے۔ کیا یہ سب تیری پیداوار ہے، نبی کی پیداوار؟ نبی کی پیداوار کیا ہے؟ لڑکی پسند ہوئی، لڑکا مل گیا، فرمایا فوراً نکاح کرو۔ کیا کرو؟ اور کیسا نکاح کرو؟ دو گواہ کو بلا لو، عاقل بالغ مرد ہو، عاقل بالغ، لڑکا لڑکی کو سامنے بیٹھا دو، لڑکا کہے میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کہے منظور ہے، فرمایا کہ نکاح ہو گیا۔ اور ہدایہ کا کتاب النکاح یہیں سے شروع ہوتا ہے، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، ارے نکاح تو ہو جاتا ہے میاں بیوی کے کہنے سے۔
دو گواہ کے بیچ میں میاں بیوی نے کہہ دیا لڑکا لڑکی نے میں کرنا چاہتی ہوں، لڑکے نے کہا میں قبول ہے، لڑکا نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں، لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، دو گواہ نے سن لیا نا، بولنا تو دو ہی فرض تو ہے نکاح میں، کتنا فرض ہے؟ ایجاب اور قبول اور گواہ کا ہونا۔ پوری فقہ کی کتاب مالا بدھ منہ سے لے کر کے نور الایضاح اور ہدایہ شرع وقایہ کنز الدقائق تک یہی مسئلہ ہے۔ ارے ایک لڑکی ادھر سے آ رہی ہے، مسجد کا گیٹ ہے یہ، سمجھ رہے ہو نکاح کتنا سمپل چیز سمجھ لو۔ ایک لڑکی ادھر سے آ رہی ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، کیا ہے؟ بالغ ہے۔ ایک لڑکا ادھر سے آ رہا ہے، بالغ ہے۔ دو آدمی نماز پڑھ کر کے نکلا، لڑکا لڑکی سامنے آ گئے، یہ دونوں آدمی وہاں کھڑا ہو گیا، لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے بہت پسند ہیں، کیا ہے؟ میں وہ انگلش والا بولنا نہیں چاہتا جو عام طور سے جاہل لوگ بولتا ہے، جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتا وہ بھی لکھتا ہے واٹس ایپ پہ، کیا واٹس ایپ پہ لکھتا ہے؟ بھائی پاک صاحب جگہ وہ بولنا نہیں چاہتا۔ تو آپ مجھے پسند ہے، لڑکی نے کہا کہ میں بھی آپ بھی مجھے بہت پسند ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے کہا منظور ہے۔ پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لو، لیٹر لکھ کر کے جمیل مولانا ایسا بولتے گیا، یہ ہوتا ہے کیا؟ دیکھو کیا جواب آتا ہے۔ فرمایا کہ دونوں کا ایجاب و قبول ایک فرض، اور دو گواہ جو تھے نماز پڑھ کے نکلنے والے یہ دوسرا فرض۔ جب فرض پورا ہو گیا تو نماز ہو گیا نہیں۔ ہر عبادت فرض کے مکمل ہونے سے اب ادا ہو جاتا ہے۔ رہا مسئلہ دین مہر کا، تو علماء نے لکھا کہ جتنا دین مہر اس کی ماں کا ہے، اس کی بہن کا ہے، بہن کی بہن کا ہے، اتنا دین مہر خود بخود واجب ہو جائے گا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نکاح کیا ہوا؟ نبی کی خدمت میں ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ دولہا راجا پریشان کے نکاح تو ہو گیا، اس کو لے کے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر تو ہے نہیں۔ لگ رہا آپ لوگ تھک چکے ہو، پکا؟ چونکہ ابھی تو ہم تقریر شروع نہیں ہے، 2 ہی گھنٹہ تو ہوا ہے، پوری تقریر تو ابھی بچی ہوئی۔ اتنا جلدی تھک جائیں گے تو اتنی محنت جو کیا آپ نے، پورے منڈی کا پھول لے آیا اٹھا کر کے۔ تو پریشان ہے کہ رخصت کرا کے لے کے جائیں گے کہاں، ہے نا؟ سوچ رہے تھے کہ حضرت عثمان جو پیچھے کھڑے تھے کھڑے ہو گئے، کہے مائی فرینڈ کم ہیئر، میرے دوست ادھر آؤ۔ انگلش ٹھیک ہے مت؟ ٹھیک ہے، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اکیلے میں لے کر بلا کر کے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ نکاح ہو گیا، خوش کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کہ بھائی نکاح تو ہو گیا، اس کو لے کے جائیں گے کہاں؟ کہا رے بیوقوف، میں دلاتا ہوں نا گھر۔ کیا کہا؟ میں دلاتا ہوں نا گھر، اور وہ کیا چاہیے؟ کہا کہ کچھ تحفہ بھی تو دینا ہے نا، گفٹ وغیرہ، شادی کی پہلی رات ہے۔ پیسہ نکالا، یو جیب میں سے، حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے، آیا ہے کتنا دلیر تھا خدا کی قسم، تبھی تو اللہ نے نبی کا دوہرا داماد بنایا، 2 بیٹی نبی کے نکاح میں آئی ہے۔ مسجد نبوی بنانے کی ضرورت پڑی تو یتیم سے زمین خرید کر کے رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ آج جو مسجد نبوی ہے وہ عثمان کی زمین پر ہے۔ یا رسول اللہ میں پیسہ دیتا ہوں، خرید لیا۔ جیب میں یوں ہاتھ ڈالا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عثمان نے کبھی بھی کسی کو پیسہ گن کے نہیں دیا ہے، یہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ سے ہاتھ لیا، کہا یہ لے بازار چلا جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس دن، سوچو تو، بیوی نہیں تھی
بیوی مل گئی، مال نہیں تھا مال مل گیا، گھر نہیں تھا گھر مل گیا۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے کہا کہ نکاح کرو، نکاح کرو گے تو برکت ملے گی۔ جب تک بیوی نہیں تھی گھر نہیں تھا، بیوی نہیں تھی مال نہیں تھا، اب بیوی آئی تو گھر آیا، بیوی آئی تو بولنا مال آیا۔ تو نکاح سے ڈرا مت کرو، نکاح کے ذریعے اللہ برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے، روزی کا دروازہ اللہ کو۔ اور اولاد سے بھی مت ڈرا کرو، چاہے جتنی اولاد ہوتی ہو ہونے دو، اللہ سب کو پالے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نحن نرزقهم وإياكم، تجھے بھی پالا اسے بھی پالا۔ نہ اولاد سے ڈرو نہ بیوی سے ڈرو۔ برکت چاہتے ہو کاروبار میں، دکان میں، مکان میں، تو نکاح کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کے ذریعے برکت حاصل کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظام ہو گیا مکان کا؟ کہا یا رسول اللہ جی۔ اب پیسے ملے مارکیٹنگ کو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں مل گیا۔ کہا جلدی جاؤ کوئی خوشبو لے لینا۔ کیا لینا؟ کوئی خوشبو، اب تھوڑا میٹھا لے لینا، خوشبو لے لینا اور تھوڑا۔ یا رسول اللہ خوشبو کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ خوشبو محبت کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ محبت کی۔ آج بھی چھوٹے مارکیٹ میں کالج کے باہر جو تم تھماتے ہو بائیں طرف سے، کیا دیتے ہو؟ بولو نا، شرماتے کہ ہم تو سب دیکھتے ہیں۔ اب تمہارے رگ رگ سے واقف ہے، گلاب کا پھول نہیں دیتے؟ نہیں دیتے ہو؟ دیتے ہو نا گلاب کا پھول۔ کیوں دیتے ہو؟ اس لیے کہ اس میں محبت کا پیغام چھپا ہے۔ کیا ہے؟ جب آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو گلاب کا پھول دیتا ہے۔ کوئی لڑائی کرنے والے کو دے گا پھول؟ لڑائی ختم کرنے کے لیے پھول دیا جاتا ہے، لڑائی ختم کرنے کے لیے مٹھائی کھلائی جاتی ہے، اور دشمنی کے لیے زہر دیا جاتا ہے نہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ پہلی رات کی سہاگن آ رہی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، اچھی سی خوشبو لے لینا اور تھوڑا سا میٹھا لے لینا تاکہ تمہاری شادی کی پہلی رات خوبصورت گزر جائے۔ اور گزارا کرنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے تاوا لے لینا، تھوڑا چاول، تھوڑا آٹا، تھوڑا دال، تھوڑا گڑ، تھوڑا شکر لے لینا تاکہ تمہارے گھر میں کھانے پینے کا انتظام بھی۔ گیا پیسہ لے کر کے مدینے کے بازار میں دیکھا ہوں، اس بازار میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، زندگی بھر واقعہ بیان کرتا رہا، لیکن اپنی آنکھ سے مولانا اس بازار کو دیکھا تو میری آنکھیں بھر گئی کہ یہی وہ بازار ہے جس میں وہ آیا تھا خریدنے۔ آٹا خریدا، گیہوں خریدا، چاول خریدا، خوشبو خریدا، اور اندازہ لگاؤ کہ جب سہاگ رات کی دلہن کے لیے سب خرید رہا ہو تو دل کے اندر خوشی کا کیا طوفان ہوگا، اس کا اندازہ سوائے اس کے کوئی لگا سکتا ہے؟ بولو نا، لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جس نے کبھی کسی بیٹی کی طرف گندی نظر سے دیکھا نہ ہو، کسی کو گندی نظر سے چھوا نہ ہو، کسی کو گندی نظر سے بلایا نہ ہو، کسی سے گندی باتیں کیا نہ ہو، کیا اس نوجوان کا جب نکاح ہوتا ہے تو اپنی نئی دلہن سے ملنے کے لیے دل میں کتنا ارمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ کہ آج پہلی رات ایسی رات ہوتی ہے کہ میرے نبی نے اس کی مثال دیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں قبر کے اندر، قبر کا فرشتہ کہتا ہے کہ سہاگ رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ کہ اس کو شوہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا، تم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جگائے گا۔ ایسی رات ہوتی ہے تو کتنا ارمان رہا ہوگا۔ آٹا، چاول، میٹھا، خوشبو سب کچھ خریدا ہے مدینے کی بازار میں، اور سب کو پیک کیا، سب کو پیک کیا اور کاندھے پہ اٹھا کر کے چلا ہے۔ بس اللہ اکبر و کبیرہ، ایک آواز اچانک کان میں آئی، آؤ
مسلمانوں میں تم سے بھیک مانگ کر کہتا ہوں کچھ نہیں تو اس کی نقل تو کرو. یہ دنیا کی حسینائیں، یہ لڑکیاں، یہ عورتیں تم کو اللہ سے بہت دور کر دے گی، تمہیں کسی کام کا چھوڑے گی نہیں. ان کے پیچھے نہ پڑا کرو. اپنے جوانی کو سنبھال کر رکھو، اسلام کے کام آئے گا. مسجد کے کام آئے گا. قرآن کی حفاظت کے لیے بچاؤ، عورتوں کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے بچاؤ. دوپٹہ ڈالنا سیکھو، اتارنا نہیں. ایسے جوان بنو. اسلام چادر اڑانے کے لیے آیا ہے ننگے سر کو، چادر اتارنے کے لیے کسی بیٹی کا نہیں آیا ہے. تم اسلام والے ہونا، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے کسی کی ماں بہن بیٹیوں پہ گندی نظر کیوں ڈالتے ہو؟ اگر ایسا کرتے ہو تو آج توبہ کرو اللہ سے، میرے اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دے. اپنے لیے بھی توبہ کرو، ہمارے لیے بھی توبہ کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو. اللہ ہم سب کو بچائے. اس لیے کہ یہ جب اپنی بیٹی پہ گزرتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی خراب بات ہے. مت ڈالا کرو کسی کو. کما رہے ہو تو جلدی شادی کرو. شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کو دنیا کی سب سے خوبصورت مانو کہ میری بیوی سے اچھی کوئی نہیں دنیا. مگر آج حالت یہ ہو گئی کہ بیوی دوسرے کی اور بچہ اپنا اچھا لگنے لگا. بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور بچہ اپنا اچھا لگتا ہے. غلط ہے کیا؟ صحیح ہے نا؟ ایسا مت کرو. اللہ نے نکاح کے راستے سے جو بیوی عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم تم اس کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو دیکھ سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ اس کو وہ محبت تو دو، وہ پیار تو دو. اس کو سجاؤ، اس کو بناؤ، جیسے رکھو کہ وہ حور بن کر کے تمہارے گھر میں رہے. مگر صبح ڈانٹو، شام ڈانٹو، رات اماں کی، ابا کی، بہن کی، وہ بیچاری لنگور بن کے نہیں رہے گی تو کیا رہے گی؟ پیار دو. کیا دو؟ ہاں. محبت کی نظر سے اسی بیوی کو دیکھو تو دنیا کی لیلا نظر آئے گی تمہاری، خوبصورت نظر آئے گی. اس کو دیکھنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے. پڑوس کی بیوی کو دیکھنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے. جب بیوی سے ملاقات کرتے ہو تو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جب غیر عورت کا خیال دل میں لاتے ہو تو تمہارے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، زن لگا دیتا ہے. پھر تم کو نماز میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ اللہ بولنے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو کیا ارمان رہا ہوگا اس جوان کا؟ اچانک آواز آئی وجاہدوا فی سبیل اللہ. اسلام نے کفر کو للکارا، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر نے اسلام کو چیلنج کیا. آؤ اسلام نے تم کو بلایا ہے. پہلی رات کا دولہا سارا سامان خرید بیٹھا ہے. جب کان میں آواز آئی، خدا کی قسم آٹا والے کے پاس آٹا لے کر گیا. فرمایا میرے بھائی آٹا واپس لے لو، مجھے پیسے دے دو. مٹھائی والے کے پاس گیا اور کہنے لگا مٹھائی والے ہم پر احسان کرو، یہ مٹھائی
واپس دے دو. تمام لوگوں کے دکان پر گیا, اپنا پیسہ واپس لے کر آیا. سب سے پہلے ایک گھوڑا خریدا, پھر تلوار خریدی, پھر ایک رومال خریدا, ایسا والا رومال. ایسا ایسا. اور کیا جملہ کہا اس نے, کہا کہ اسلام اگر زندہ ہے, اسلام اگر زندہ ہے تو شادی کا مزہ ہے. اسلام اگر زندہ نہ ہو تو میں بیوی کو لے کر کیا کروں؟ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے. پہلے اسلام ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ اور یہی امام بخاری نے کہا, اپنی بخاری میں روایت لے کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کہ باپ بیٹا بیوی بچہ سے جب تک کہ پیارا اسلام نہ ہو جائے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. بخاری کی روایت ہے. کہنے لگا بیوی اسلام بچے گا, کام بنے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ رومال لیا, تلوار تیز کرنے لگا. جب تیز ہو گیا تلوار کاندھے پہ لگا کر گھوڑے پہ بیٹھا, پھر رومال سے اپنا چہرہ چھپایا. سارا چہرہ چھپا کر آنکھ کھولے ہوا ہے, گھوڑے پر بیٹھا ہے, چلا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ نبی کے سامنے سے گزرنا ہے. اگر نبی نے مجھے پہچان لیا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہ ہوگی. اس لیے کہ سہاگن انتظار کر رہی ہے نا, تو نبی نے اتنے ارمان سے جس کا نکاح پڑھایا بھلا کیسے جانے دیتا. لہذا اس نے کیا کیا, بیٹھ کر اور مرد کی طرح میدان جنگ میں گیا اور لڑتے 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 شہید ہو گیا. لکھا ہے کہ جب اس کا رومال ہٹ جاتا تھا تو ایک ہاتھ سے تلوار پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے فوراً ڈھانپ لیتا تھا, کہیں نبی کی نظر نہ پڑ جائے. انہی کے نسل والے آج فلسطین میں ہیں جسے حماس کہتے ہیں. ارے بولنا, کیا کہتے ہیں؟ وہاں وہ نہ ڈرا تو یہاں میرا حماس ڈرے گا. اور مجھے موت کی دھمکی دینے والوں کان کھول کر کے سن لو کہ ہم جس وقت پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا مؤذن جنازے کی اذان دے دیتا ہے. نہیں دیتا؟ نہیں دیتا؟ وہ لوگ دیتا نہیں. تو کیا بتاتا ہے میری پیدائش کے بعد مؤذن کہ تیرے جنازے تیار ہیں, اذان ہو گئی, اب نماز ہوگی. تو جس قوم کو پیدا ہونے کے ساتھ موت کا پیغام دیا جائے, ارے اس قوم کو موت سے ڈراتا ہے, تھوک ہے تیرے. وہ قوم تیرے تیر تلوار راکٹ لانچر بم سے ڈرے گی. ارے وہ تو پہلے ہی سے دامن بچھائے ہے شہادت کی. وہ تو صبح کرتی ہے تو شہادت کی دعا مانگ کر کے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک. تو ہمیں موت سے ڈرائے گا. انہی صحابہ کی نسل کے یہ لوگ ہیں حماس. 18 سال کے, 19 سال کے, 20 سال کے جوان لڑکے ہیں. 8 دن سے اسرائیل کے ناک میں دم کیے ہوا ہے. سب مل کر کے دعا کر دو, اللہ ان کی مدد فرما, آمین. اللہ ان کی نصرت فرما, آمین. اللہ ان کو غیب سے مدد فرما, آمین. اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرما, آمین. اور اسرائیل کا منہ کالا فرما, آمین. لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. چہرہ پھر بھی ڈھکا ہے. میدان کارزار میں تیر لگا آ کر کے بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے. یہاں تیر چبھا ہے, یہاں تیر چبھا ہے, بے ہوش ہو کر پڑا ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہو گئی تو اپنے لوگوں کی لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا ارے پورا چہرہ ڈھکا ہے. یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ہائے ہائے کتنا نصیب والا ہوگا اللہ کی قسم. ارے میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اس زندگی کو آج نہیں تو کل تو ختم ہونا ہے نا, یا نہیں ہونا ہے؟ مجھے بتا دو. ہونا ہے نا؟ تو پھر کیوں نہ شان سے ختم ہو. کیسے؟ اور شان کیا ہے؟ مسجد کے لیے, قرآن کے لیے, نبی کی عزت کے لیے, مسجد اقصی کے لیے, بیت اللہ کے لیے, صلاۃ اللہ کے لیے, کتاب اللہ کے لیے, کلام اللہ کے لیے. ان کی حفاظت میں جو جان جائے خدا کی قسم اس سے زیادہ عزت والی موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. مرو گے تو ویسے بھی ہارٹ اٹیک آ گئے, تھوڑا گیس زیادہ ہو گیا گئے, ڈینگو آ گیا گئے, بستے کہاں ہے؟ تو اللہ سے کیسی موت مانگو. اور کبھی بھی دیکھو وعدہ کرو موت سے ڈرنا نہیں. موت کو ایک ہاتھ کا کھلونا سمجھو. کیا سمجھو؟ ہاں ہاں موت کیا ہے؟ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے کچھ بنا کر ماں کے پیٹ سے بھیجا ہے. تو ہمارے جانے کے بعد بھلا کیا ہوگا صاحب؟ کچھ ہوگا؟ عزت کی موت. نبی نے یوں اپنا دونوں ہاتھ اس کے سرہانے میں ڈالا ایسے, اور اس کے بعد یوں بیٹھ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے سر کو لے کر کے اپنے گود میں رکھا اور رومال یوں ہٹایا. کیا ہٹایا؟ اللہ کی قسم لکھا ہے کہ پیغمبر نے جو رومال ہٹایا تو فوراً اس نے آنکھ کھولا اور نبی کی آنکھ سے آنکھ یوں ملا کر کے مسکرانے لگا. نبی کے آنسو گر گئے. فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری صحابہ تو انتظار کر رہے. یہ اسلام ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. مسکرا کر وہ کہنے لگا میرے آقا ساری زندگی کی ایک تمنا تھی, ایک آرزو تھی, ایک ہی شوق تھی کہ میرا آخری وقت ہو, جب میری آنکھ بند ہو تو آخری مرتبہ امام الانبیاء آپ کا چہرہ دیکھوں. رخ انور آپ کا ہو, چہرہ آپ کا ہو, اور آخری دیدار کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. میرے محبوب ارمان پورے ہوئے. آنکھ بند کیا اور زبان سے جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور ہمیشہ کے لیے کیا ہوا؟ ارے بولنا کیا ہوا؟ دنیا سے چلا گیا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہاگن کے دروازے پہ جا کر دستک دیا اور فرمایا کہ سہاگن میں تمہیں کیا خبر دوں؟ کہا یا رسول اللہ بولیے نا کیا ہوا؟ آپ کے چہرے غمگین نظر آتے ہیں. فرمایا ہاں ہاں وہ جو آپ کے شوہر تھے جن کو ہم نے تحفہ لانے کے لیے بازار میں بھیجا وہ شہید ہو گیا. تو فرمایا اس بیٹی فاطمہ نے میرے آقا میری دعا قبول ہو گئی. فرمایا کیسے؟ کہنے لگی میں نے دعا مانگی تھی کہ میرے پروردگار جو میرا شوہر ہو وہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے شہادت کی موت پائے. جب دعا یہاں سے ہوتی ہے تو قبول بھی بولنا. فرمایا میرے آقا میری تمنا یہ تھی کہ میرا نکاح تو روئے زمین پر ہو مگر میری سہاگ رات آسمان پر ہو.
یہ میرا شوہر میری امانت ہے، اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا میرے محبوب، میں خوش ہوں اور آج قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ میں قیامت تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ میرا شوہر تھا اور آج بھی میرا شوہر ہے، میں جنت میں وہ میرا انتظار ضرور کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں تھی سیرت کے عنوان سے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے جو میرا دل چاہا اور جو علم میرا کام کیا میں نے آپ حضرات کی عدالت میں ڈال دیا ہے، اب آپ کی جھولی میں نے رکھا ہے، میں نے دیا جلا کے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا، میں نے اپنا جگر آپ کی عدالت میں رکھ دیا ہے، اب آپ اس کو کب تک حفاظت سے رکھو گے اللہ ہی بہتر جانتا ہو۔ چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے نہیں اور نارمل راتیں ہیں تو خلاف امید آپ حضرات 1 بجے تک جاگ چکے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اجازت دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔